یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ اور ان ذمہ داریوں کو نبھانا، انجام دینا آپ سب دیکھو دینی، ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان خاتون کو اپنے اندر شرم و حیا، عزت و پاکدامنی پیدا کرنی چاہیے۔ حیا مسلمان عورت کا زیور ہے، اور اس زیور کے بغیر مسلمان عورت ضروری ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک مسلمان عورت کو شرم و حیا، عفت و پاکدامنی کے ساتھ جینا چاہیے۔ حیا نہ ہو مسلمان عورت کی زندگی قبولی ہے اور اس کا دین و ایمان بھی ادھورا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے پیغمبر، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ نگاہ کو نیچا رکھے اور غلط راستوں سے، غلط خواہشات سے، غلط طریقوں سے، غلط کاروں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا اس میں جہاں اور صفات بیان کروائی وہ یہ اچھے مومن مردوں اور عورتوں کی یہ صفت بھی بیان کی، والحافظین فروجہم والحافظات، وہ اپنے آپ کو غلط راستوں سے، بے حیائی کی باتوں سے بچانے والے مرد بھی اور عورتیں بھی۔ سورہ مومنون میں 18ویں پارے کی شروع کی آیتوں میں مومن مردوں اور عورتوں کی اچھی صفات کا تذکرہ ہے۔ اس میں بھی یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلط راستوں سے، غلط باتوں سے بچانے والے۔ یہ سب ہدایتیں قرآن مجید میں اس لیے دی گئی تاکہ مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی پاکیزگی کے راستے کا انتخاب کریں، ان کی زندگی شرم و حیا والی ہو۔ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کی بہترین خوبی شرم و حیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر راستے سے گزر رہے، آپ نے دیکھا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو زیادہ شرم نہ کرنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ اس شخص میں شاید زیادہ شرم حیا ہوگی اور وہ بھائی اس بھائی کو اس کا دوسرا بھائی نصیحت کر رہا ہے، دیکھو اتنا نہ شرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، آپ نے فرمایا دعہو فإن الحیاء لا یأتی الا بالخیر، اس کو چھوڑ دو، نصیحت نہ کرو، اس لیے کہ شرم و حیا ہمیشہ خیر کے کراتی ہے، یہ بھلائی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے اور سب سے اعلیٰ شعبہ
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار ہے، اور سب سے ادنا شعبہ، سب سے ہلکا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اور حیا شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا خصوصی حصہ ہے، خصوصی شعبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے والے پاک کلام کا یہ اثر ہوا کہ حضور کے زمانے کی عورتوں میں، اس زمانے کی خواتین میں شرم و حیا، عفت و پاکدامنی اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ چنانچہ صحابیات کے جو واقعات ہم تک پہنچے ہیں، ان کو سن کر، ان کو جان کر ایمان میں تازگی آئی۔ رضوع احد کے موقع پر برزخات نام کی ایک خاتون کے جوان بیٹے شہید کر دیے گئے تھے۔ ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے۔ اب آپ سوچیے کہ کیسا نازک وقت ہے، ایک ماں کے لیے کیسی آزمائش ہوئی ہے، اور جوان بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر ایک ماں پر کیا نہ گزر گئی ہوگی، لیکن انہوں نے پورے پردے کا اہتمام کیا، حجاب لیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے پہنچی۔ آ کر پوچھا، اللہ کے رسول کیا واقعی میرے بیٹے شہید کر دیے گئے؟ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایسا نازک وقت ہے اور ان کے جوان بیٹے کی شہادت ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی پردے کا ایسا اہتمام کر کے آئے ہیں۔ سب حیران ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ ایسے نازک وقت میں بھی آپ نے پردے کے لیے اہتمام کیا۔ تو اس خاتون نے کتنا خوبصورت جواب دیا، ہمارے اور آپ کے لیے ان کے اس جواب میں ایسی نصیحت اور سبق چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارزا ابنی اگر ارزا حیائی، کہ کیا ہوا اگر میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے، میں نے اپنی شرم و حیا تو نہیں کھوئی، میں نے عفت و عصمت تو نہیں کھوئی۔ یہ چیز ہے کہ ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان خاتون ہر حالت میں اپنی عفت و عصمت کی، اپنی حیا اور شرم کی حفاظت کرے، کہ یہی اس کے لیے حسن ہے، یہی اس کا کمال ہے، یہی اس کے لیے باعث آرائش و زیبائش ہے، یہی چیز اسے دنیا میں عافیت اور آخرت میں نجات دلانے والی ہے، یہی چیز اس سے اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہے۔ بے شرمی کی ہر چیز، بے حیائی کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے انسان کو گرا دیتی ہے۔ افسوس کہ دنیا کی اور عورتوں کی تہذیب کو مسلمان عورتوں نے بھی اپنانا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھوں سے بھی حیا کا پانی گر رہا ہے، ان کے دلوں سے بھی شرم کی عظمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ بے حیائی کا مزاج، بے شرمی کی باتیں ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے۔ نگاہ کا غلط استعمال، دل کا غلط استعمال، اور بے حیائی اور بے شرمی کی ایسی باتیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی شرافت اور مرمت کو پسینہ آتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ بے حیائی کی راہ نے ہماری بچیوں کو ارتداد کے دہانے تک پہنچا دیا۔ کتنی ہماری بچیاں ہیں جو اسلام اور ایمان کو خیر بات کہہ کر دوسری تہذیبوں کو سینے سے لگا رہی، صرف اور صرف بے شرمی، بدشرمی اور بے حیائی کی وجہ سے۔ دین و ایمان، اللہ تعالیٰ کا وہ پاکیزہ کلام جو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے اتارا گیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم اور پیاری ہستی، ان سب کو چھوڑ کر ایسے راستوں پر جا رہی جہاں ان کے لیے نہ تو کوئی عزت ہے، نہ کوئی سلامتی ہے، نہ ان کے مستقبل کی ضمانت ہے، نہ ان کے لیے عافیت والی زندگی ہے۔ یہ حقیقت
ہماری بچیوں کو سمجھ دینی چاہیے جو سبز باغ انہیں دکھائے جاتے ہیں وہ چند روزہ ہیں، صرف ان کو استعمال کرنا مقصد ہے، صرف ان کا استحصال کرنا مقصد ہے، صرف ان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا مقصد ہے۔ یہ جو ایک منصوبے کے تحت بچیوں کو ورگلایا جا رہا ہے اور غلط راستوں پر لے جایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ ایک سوچا سمجھا ذہن ہے۔ اللہ کی بندیوں، جو راستہ آپ کو دکھایا گیا تھا، جو طریقہ آپ کو سکھایا گیا تھا، جو حیا اور شرم کی تعلیم آپ کو دی گئی تھی، جس پاکدامنی کی تلقین آپ کو دی گئی تھی، اللہ کی قسم اسی میں آپ کے لیے عزت اور سلامتی ہے، اسی میں آپ کے لیے نعمت و برکت ہے، اسی میں آپ کے لیے نجات و مغفرت ہے۔ وہی راستہ آپ کے لیے کامیابی اور سرخروئی کا ہے، وہی راستہ دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات کا ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں آپ کے لیے جائے پناہ نہیں ہے، دنیا میں کہیں آپ کے لیے سہولت اور برکت نہیں ہے۔ افسوس کہ مسلمان بچیاں بے حیائی اور بے شرمی کی راہ اپنا کر اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، یہاں تک کہ اپنے پورے سماج اور معاشرے کو بدنامی کا کلنک لگا دے، داغ لگا دے۔ اور یہ کیسے خسارے کا سودا ہے کہ دین و ایمان چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر لازوال یقین کی دولت کو چھوڑ کر ایسی نجاست اور غلاظت کے راستے پر جایا جائے جہاں کسی طرح کی کوئی سہولت اور کسی طرح کی کوئی عافیت کے لیے موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ نصیحت اسی لیے کی تھی تاکہ مسلمان عورتیں امن و امان کے ساتھ، عزت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن مسلمان بچیوں، مسلمان خواتین اپنے آپ کو بے شرمی اور بے حیائی کے راستے پر ڈال کر اپنے آپ کو اور نعمتوں سے محروم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر مسلمان خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا سیکھے، وہ نامحرم اور اجنبی لوگوں سے دور رہے، خاص طریقے پر ایسے لوگ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ان کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچائے، جو مائیں ہیں اور اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو شرم و حیا کی اس طور پر تعلیم دیں کہ وہ آخری سانس تک شرم و حیا اور پاکدامنی کو ہاتھ سے جانے لگے۔ کالج میں پڑھنے والی بچیاں، جوان لڑکیاں، وہ اپنے آپ کو ہر بری بات سے، ہر قسم کے برے تعلقات سے محفوظ رکھیں، ورنہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر سخت وقار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی بے حیائی اور بے شرمی کی چیزوں پر سخت وعید کا تذکرہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی مسلمانوں میں پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، ان کے لیے سخت سزا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو آج نگاہ کی خیانت کرے گا، جو لڑکی نگاہی کی بیماری میں مبتلا ہو، قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں پہ ڈال دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ذم الحوا میں امام ابن جوزی نے حدیث نقل فرمائی کہ جو مرد کسی عورت سے، اجنبی عورت سے ناجائز گفتگو کرے گا، بےہودہ باتیں کرے گا، اسی کو الٹ کر یوں بھی دیکھتی تھی جو عورت کسی مرد سے، اجنبی مرد سے بےہودہ باتیں کرے گی، ناجائز باتیں کرے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہر ایک جملے کے عوض اس کو 1000 سال تک دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا۔
غور کیجیے کہ کیسا سخت عذاب ہے۔ پھر اگر آگے بڑھ گئے، بدکاری ہو گئی، زنا میں ملوث ہو گئے، ناجائز کاموں میں لگ گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسی سخت سزا ہے کہ ایاکم والزنا فإن الزنا ست خصال، بدکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بدکاری پر 6 قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ہوتے ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ انسان کے چہرے سے روشنی چھین لی جاتی ہے، نور ایمان انسان کے چہرے سے اتر جاتا ہے اور انسان کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ انسان کا جسم گھٹ کر جلد فنا ہو جاتا ہے، انسان کے اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جب بدکاری عام ہوگی تو ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جن کے نام تک تمہارے باپ دادا نے نہیں سنے ہوں گے، یعنی نئی نئی بیماریاں، نئے نئے امراض، نئی نئی تکلیفیں دنیا میں ظاہر ہوں گی۔ آج دیکھ لیجیے بدکاری اور بے حیائی کے نتیجے میں دنیا کیسی کیسی سخت بیماریوں سے جوجھ رہی، کیسی کیسی آفتیں اور بلائیں آ رہی۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، جب زمین پر سرکشی ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قدموں تلے روندا جائے گا، جب انسان خواہشات کا غلام بن جائے گا، جب مال اور شہرت کی طلب انسانوں کے دل میں آ جائے گی، جب ہر شخص اپنے مفاد کے لیے جینے لگے گا، جب دلوں سے خدا تعالیٰ کا ڈر نکل جائے گا، جب آنکھوں سے شرم و حیا اور انسان کے جسم کے حصوں سے شرم و حیا نکل جائے گی، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں دی جائیں گی۔ یہ طے ہے کہ جب زمین پر گناہ بڑھیں گے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی پکڑ ہوگی۔ قرآن مجید میں بار بار ڈرایا گیا ہے پچھلی قوموں کے حالات سے، پچھلی قوموں کے اوپر آنے والے عذاب سے۔ کہیں ارشاد ہوا وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی قوم پر چیخ کا عذاب آیا، کسی قوم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسائی گئی، کسی قوم کو زلزلے نے پکڑ لیا، کسی قوم کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی قوم کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر کوئی بھی ظلم نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے انہوں نے ہلاکت کو خود آواز دی، تباہی کو خود دعوت دی، خدا کے قہر کو پکارا، چنانچہ تہس نہس کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کا عذاب بھیجا، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، ایسی ہاتھی آئی کہ جو ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن تک رہی، اور اس نے ان کے مکانات کو، ان کے محلات کو، ان کے باغات کو، ان کی کھیتیوں کو، ان کی بستیوں کو، سب کو تباہ و برباد کیا۔ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، ایسی آندھی تھی کہ جس نے ان کو اٹھا کر پٹخا، گویا کہ وہ کھجور کے ٹکڑے جو تنے ہوں۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ایسی آندھی تھی جس چیز پر سے گزرتی اس کو وہ سیدھا ہڈی کی طرح چورا چور کر دیتی۔ وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، نہ آسمان پر رویا، نہ زمین کے آنسو بہے، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی گئی۔ قوم سمود پر زلزلے کا عذاب آیا، ایک چیز نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے کلیجے ان کے پہلوؤں میں پھٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ قوم لوط 4 لاکھ کی آبادی تھی، انہوں نے بدکاری اور بدفعلی کا راستہ اختیار کیا، آسمانوں سے ان کی بستی کو اٹھایا گیا اور پلٹ دیا گیا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، چپ چپ کر ہلاک کر دیا گیا۔ قوم مدین پر، قوم شعیب پر، قوم تبع پر اور قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جس کی تفصیل قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔
اللہ بتا رہا ہے کہ نافرمانی کے نتیجے میں تباہی آئے گی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 قسم کے کام کرنے لگ جائے، جب زکات کو بوجھ سمجھا جائے، جب امانت میں خیانت کی جائے، جب مال غنیمت کو انسان اپنے لیے جائز اور حلال سمجھ لے، اور جب باپ کی نافرمانی کی جائے، دوست کو قریب کیا جائے، بیوی کی اطاعت کی جائے، ماں کا حکم توڑا جائے، جب بدکاری عام ہو جائے، شراب نوشی کی جانے لگے، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، مسجدوں میں آوازیں بلند کی جانے لگے، اور جب اس امت کا آخری حصہ پہلے حصے کو لعنت ملامت کرنے لگ جائے، 15 قسم کے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ورسخا وآيات تتابع كنظام قطع صدقه وتتابع، کہ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے، جب معاشرت کی نظام تباہ ہو جائے، جب گھروں میں شرم و حیا اور عفت و عصمت کا دامن تار ہو جائے، جب گھر میں بڑے چھوٹوں کا احترام باقی نہ رہ جائے، اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، انتظار کرنا زلزلوں کا، انتظار کرنا زمین پہ دھسائے جانے کا، انتظار کرنا آسمان سے پتھروں کی بارش کا، انتظار کرنا شکلوں اور صورتوں کے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیے جانے کا، اور اس وقت اللہ کا عذاب اس طرح اترے گا جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے پر دانا گرتا ہے، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا، ایک کے بعد ایک سزا آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کی جائے گی، زمینوں کو ہلایا جائے گا، اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ دیکھ لیجیے کورونا کا نام دنیا جانتی نہیں تھی، بیماری مسلط ہوئی، ایڈس کا نام دنیا جانتی نہیں تھی، بیماری مسلط ہوئی، اور کتنے امراض ہیں، کتنی بیماریاں ہیں جس پر پوری انسانیت کو گھیرے ہوئے، یہ سب خدا تعالیٰ کے احکامات کو اپنے قدموں تلے رکھنے کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا جس میں بدکاری کی سزا بیان ہوئی ہے، ارشاد فرمایا گیا کہ 3 قسم کی سزا بدکاری پر دنیا میں ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کے چہرے سے نور چھین لیا جائے گا، دوسری بات یہ کہ انسان کی روزی تنگ کر دی جائے گی، تیسری یہ کہ انسان کا جسم چند بھول جائے گا، اور 3 سزائیں آخرت کی بیان ہوئی، غضب الرب وسوء الحساب والخلود فی النار الا ان یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ اور بہت ہی سخت حساب اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، مگر یہ کہ جب اللہ چاہے گا نکالے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمبے زمانے تک دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، لمبے زمانے تک جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج لذتوں اور خواہشات کے پیچھے جو رہنے جا رہی ہیں وہ یاد رکھیں کہ کل دوزخ کا عذاب، کل دوزخ کی آگ انہیں برداشت کرنی ہوگی، اور دوزخ کی آگ بہت ہی سخت ہے۔ قرآن میں کہا گیا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، خدا کی دہکائی ہوئی آگ ہے، ایسی سخت کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک موقع پر حضور سے یہ عرض کیا، حضور کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا جبریل دوزخ کی آگ کی کچھ کیفیت بیان کرو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول دوزخ کو 1000 سال تک جلانے کا حکم ہوا، اور وہ جلائی گئی تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی وہ سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو وہ کالی ہوئی، فإذا هي مظلمة سوداء، اب وہ انتہائی کالی اندھیری والی آگ ہے، 3000 سال تک اس آگ کو جلایا گیا ہے، اور ایسی سخت آگ ہے کہ جس میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے۔ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی آگ سوئی کی نوک کے برابر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساری مخلوق مر جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کے داروں اور فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں جھانک کر دیکھ لے
تو اس کی بدبو اور بدسورتی کی وجہ سے ساری مخلوقات تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی زنجیروں میں سے کسی زنجیر کی کوئی ایک کڑی دنیا میں ڈال دی جائے تو ساتوں زمینوں کو دھساتی ہوئی لے کر چلی جائے گی۔ اللہ کی بندیوں، غور کرو کہ کیسا سخت عذاب ہے اور کیسی سخت آگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، ارشاد فرمایا حسبک یا جبریل لا ينصدع قلبی، اے جبریل اب بس کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل صدمے کی شدت کی وجہ سے پھٹ جائے۔ ایسے بہادر انسان نے جیسے کہ ہمارے حضرت تھے، یہ ارشاد فرمایا کہ بس کرو، ایسا نہ ہو کہ صدمے کی وجہ سے میرا دل پھٹ جائے۔ آج کی بدکاری، آج کی خواہشات اور لذتوں کی تلاش، آج کی بے حیائی، آج کی بے پردگی، آج کا فیشن اختیار کرنا، آج میوزک اور موسیقی سننا کل جہنم کی آگ میں لے جائے جانے کا سبب بن جائے گا۔ افسوس ہے کہ موبائل کا غلط استعمال ہماری بہنیں کر رہی ہیں، میوزک اور موسیقی سن رہی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی فلمیں اور جلدی تصویریں دیکھ رہی ہیں۔ گھروں میں موبائل کا عام ہونا ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو غلط راہوں پر لے جا رہا ہے۔ گھنٹے برباد کیے جا رہے ہیں، وقت برباد کیا جا رہا ہے، صلاحیتیں ضائع کی جا رہی ہیں۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نہ قرآن پڑھا جا رہا، نہ دینی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، نہ تعلیم کے ہفتے لگ رہے ہیں، نہ آپس میں دین کے مذاکرے ہو رہے ہیں، نہ مائیں اپنی اولاد کو وقت دے پا رہی، نہ بیٹیوں کی نگرانی کر پا رہی، جس کے نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ بہت تیزی سے ہمارے سماج اور معاشرے کی بنیادیں منہدم ہوتی جا رہی، اخلاقی قدریں گرتی جا رہی ہیں۔ ہمارے یہاں دین کے بجائے رسم پر عمل ہو رہا ہے، فیشن پر عمل ہو رہا ہے، اچھے اچھے کپڑوں کی تلاش ہے، اچھے کھانوں کی تلاش ہے، اچھی سواریاں لوٹی جا رہی ہیں، مکان کو رنگ روغن کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی بندیوں، آپ کو تو یہ سکھایا گیا تھا کہ گھر کے رنگ روغن سے پہلے اپنے دل کو ایمان کے رنگ میں رنگو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تمہاری ہر ادا، تمہارا ہر قول، تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہاری زندگی کی ایک ایک چیز اللہ کے دین کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو۔ تمہارے میٹھے بول لوگوں کے دلوں میں گنجائش پیدا کریں۔ غیبت سے، چوری سے، جھوٹ سے، بہتان تراشی سے، ایک دوسرے کا دل دکھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لا تنابزوا بالالقاب، دو لقب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، کسی کی غیبت نہ بیان کرو، کسی کی تجسس میں نہ رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی کے عیب کی تلاش میں نہ لگو، جو کسی کے عیب کی تلاش میں لگتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے دل کی حفاظت کرنا، شرم و حیا اور پردے کو اختیار کرنا، یہ مسلمان خاتون کا طریقہ زندگی نہیں ہے کہ وہ ظاہری چیزوں میں لگی رہے، مکان اور گھر کی چیزوں میں لگی رہے، اپنی آرائش اور زیبائش میں لگی رہے، تقریبات میں سر سور کر جائے، شادیوں میں جائے۔ آج کل مسلمان بہنوں میں یہ مزاج بڑھ رہا ہے کہ وہ تقریبات میں جائیں، شادیوں میں شریک ہو، مرد و زن کے اختلاط جہاں ہو وہاں جا کر شرکت کریں، اپنے آپ کی نمائش کریں۔ کتنی شادیاں ہمارے سماج میں ایسی ہو رہی ہیں جہاں پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، جہاں موسیقی بجائی جاتی ہے، ڈی جے بجایا جاتا ہے، میوزک بجائی جا رہی ہے۔ جہاں میوزک بجائی جاتی ہے شیطان وہاں رقص کرتا ہے، شیطان وہاں ڈیرا ڈال دیتا ہے، وہیں جا رہی ہیں ہماری بچیں، وہیں تقریبات میں شرکت کر رہی ہیں۔ کیسی بے غیرتی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں، مسلمانوں کے سماج میں اللہ اور اس کے پاک رسول کے نام پر ہونے والے نکاح کی مناسبت سے ڈی جے بجایا جا رہا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر ایک رشتہ جوڑا جانا ہے وہاں شیطان کو دعوت دی جا رہی، وہاں میوزک بجا کر شیطان کے ناچ کا انتظام کیا جا رہا۔ کچھ تو اللہ سے ڈرو،
اپنے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں اس کا مزاج بناؤ کہ شادی میں ہرگز ڈی جے نہیں بجایا جائے گا۔ میوزک اور موسیقی سے مسلمان کو بہت دور رہنا چاہیے۔ یہ تو بدکاری کا منتر ہے، یہ تو بے حیائی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جس چیز کو ہمارے آقا نے حرام قرار دے دیا اس سے ہمیں کوسوں دور رہنا چاہیے۔ ہمارے کانوں میں ایسی آواز نہ پڑے تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کی۔ ہمارے بچے کا نکاح ہو رہا ہے، ہماری بچی کا نکاح ہو رہا ہے اور ہمارے گھر میں ڈی جے بج رہا ہے، یہ اللہ اس کے پاک رسول کے حکم کو اپنے قدموں تلے رون دینا ہے۔ اور جب اللہ کے احکامات کو اس طرح پامال کیا جائے گا تو پھر نہ ہماری بچی خوش رہے گی، نہ ہمارا بچہ خوش رہے گا، نہ نکاح میں کوئی برکت آئے گی، نہ گھر میں کوئی سکھ اور چین پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت برکت تلاش کر کے لاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا یہ گھر میں چین سکون کو جنم دیتا ہے۔ نافرمانی کرنا، منمانی کرنا، شہوتوں اور لذتوں کی تلاش میں رہنا، بے حیائی اور بے شرمی کے راستے پر چلنا، یہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ میری بہنوں، اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالو جو اللہ تعالیٰ کے دین کا راستہ ہے۔ صبح اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے رنگ میں رنگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو دکھائے دے گا۔ ہماری زبان میں اللہ تاثیر پیدا کرے گا، ہمارے اعمال میں اللہ استحکام پیدا کرے گا، گھر میں روزی کی کشادگی ہوگی، اولاد اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرے گا، اولاد جس میں اطاعت کا جذبہ ہوگا، سعادت مندی ہوگی، فرمانبرداری ہوگی، یہ اولاد مصیبت نصیب ہوگی جب ماں باپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں گے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ایسے سانچے میں ڈھالو کہ جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ ہر بری بات سے، ہر برے کام سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور جو اس وقت بے حیائی اور بے شرمی کا ماحول بن رہا ہے اس کے خلاف خود محنت کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ صرف آپ اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں، بلکہ آپ کو پورے معاشرے کی فکر کرنی ہے۔ ہر بہن کو جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے، زندگی لگانی ہے، وقت لگانا ہے، صلاحیت لگانی ہے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ جب بے حیائی کی تعلیم و تبلیغ پورے عالم کی سطح پر ہو رہی ہے تو ہمیں بھی پورے عالم کی سطح پر حیا اور شرم کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ ہمیں بھی وقت اور صلاحیت اور جان و مال کی قربانی دینی ہے، اس کے بغیر بات بننے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم خود بھی دیندار بنے اور دوسروں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کریں۔ گھروں میں بہترین ماحول بنائیں، بہترین فضا قائم کریں۔ یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں، یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں، یہ جو ایک دوسرے کی چغلخوری ہے، یہ جو ہمارا سارا وقت ان کی اور ان کی باتیں کرنے میں گزر رہا ہے، اللہ کے لیے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ نے جس گھر کا سربراہ آپ کو بنایا ہے وہ گھر آپ کی شفقت اور محبت کا مرکز بننا چاہیے، ہر ایک کو آپ کی محبت سے حصہ ملنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بہو آپ سے ناراض ہے، یہ نہ ہو کہ گھر کی عورتیں آپ سے دور ہیں۔ یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں یہ گھروں کی برکتوں کو دور کر دیتے ہیں، یہ نحوست پھیلا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس شریعت کا پابند بناؤ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ قرآن پاک میں سورہ جاثیہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن در حقیقت امت کو تلقین کی جا رہی ہے۔ حضور کے واسطے سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک شریعت تم کو دے دی گئی ہے، اسی شریعت پر تمہیں چلنا ہے، اسی شریعت پہ جینا اور مرنا ہے، اسی شریعت کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے۔ اور جو نادان ہیں، جو جاہل ہیں، جو راستے سے بے خبر ہیں، جن کو اللہ کے دین کا پتہ نہیں، جن کو شرع و حیا کا پتہ نہیں، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے، جن کے دل مردہ ہو چکے،
جنہوں نے ننگے پن کو اپنا لیا، جنہوں نے گندی تہذیب کو اختیار کر لیا، تمہارے لیے ان کے راستے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور ان کے راستے پہ نہ چلو، ان کے طریقے کو اختیار نہ کرو، نادانوں اور جاہلوں کی تہذیب کو نہ اپناؤ۔ یہ یورپ کی گندی تہذیب، یہ مغرب کا کلچر، یہ مغرب کا تمدن، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہماری بچیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ فیشن پرستی کی زندگی مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق جیے گا، خدا کے حکم کے مطابق مرے گا۔ ہمارا جینا بھی اللہ کے دین پر ہو، ہمارا مرنا بھی اللہ کے دین پر ہو۔ یہ عزم ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اپنی اولاد میں دین منتقل کرنا چاہیے۔ اتنے سخت اور نازک حالات اس ملک میں آ گئے ہیں کہ اب دین و ایمان پر یہ غار کی جا رہی ہے، اب دین و ایمان کو ہم سے چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک ایسی تعلیمی پالیسی لائی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے دین و ایمان پر عمل مشکل بنایا جائے گا۔ ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دین کو نشانہ بنایا جائے، ایسے مذاہب کے شکنجے کسے جا رہے ہیں کہ لوگ قرض ایمان کے لوگ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں۔ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ لوگ خود سے آگے بڑھ کر کفر و شرک کی چیزوں کو قبول کریں۔ اور افسوس یہ کتنے علاقے ایسے ہیں، مسلمانوں کی کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں غیر مسلموں کی تہذیب اپنائی جا رہی ہے، جہاں مورتیوں کو مالا پہنائی جا رہی ہے، جہاں بتوں کے آگے مسلمان جھک رہے ہیں، جہاں گنپتی کی تصویروں کے آگے مسلمان سر جھکائے ہوئے ہیں۔ افسوس ایسی تصویریں دیکھ کر کلیجہ ابھرتا ہے، دل محسوس کر رہ جاتا ہے یہ مسلمان ہیں کہ جو غیر اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، جو شرک اور کفر کی نجاست کو اپنا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو توحید کی دعوت دے کر بھیجا گیا، ہمیں تو توحید کی امانت سپرد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکنا، کسی اور کے آگے اپنی پیشانی نہ جھکانا، کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا، ہمارے علاوہ کسی اور کو ساز حقیقی نہ ماننا، اور کسی کی مدد کے طالب نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور دروازہ نہ تلاش کرنا۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواه النار۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں سکھانا ہوگا اپنے بچوں کو، بچیوں کو کہ توحید کی امانت کو ہر قیمت پر سینے سے لگا کر رکھنا ہے، اور شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو اپنی سانس تک بچانا ہے۔ حالات چاہے جتنے سنگین ہو جائیں، معاملات چاہے جتنے پیچیدہ ہو جائیں، چاہے مظالم کے شکنجے ہم پر کس دیے جائیں، چاہے ہمارے لیے راستے کتنے ہی دشوار کیوں نہ بنا دیے جائیں، لیکن آخری سانس تک اللہ کے دین پر اور ایمان پر اور اللہ کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشروط وفاداری پر ہمیں قائم رہنا ہے، اپنی اولاد کو قائم رکھنا ہے، اور پوری دنیا خود سے یہ کہنا ہے کہ ہم تو دین ہی پر جیئیں گے اور ہم دین ہی پر مریں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اصحاب رسول میں سے ہیں، اور وہ ان 3 صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک ایک جنگ کا نام ہے، اس میں شرکت سے یہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، کوئی عذر نہیں تھا، بس غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ کر آئے، یہ تینوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے میں کوئی حکم نازل کرے گا تم انتظار کرو۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، ان سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ حضرت کعب بن مالک بھی وہی 3 میں سے ایک ہے، خود انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ کس طرح وہ دن گزرے۔ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، بات چیت بند کر دی گئی تھی۔ حضرت کعب بن مالک کی تفصیلی روایت بخاری شریف میں خود بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ تمام لوگوں نے مجھ سے بات چیت بند کر رکھی تھی، میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے باغ میں دیوان کلام چلا گیا۔ وہ میرے چچا کے بیٹے بھی تھے اور میرے بہت گہرے دوست بھی تھے۔ کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، کوئی مجھ سے سرگوش بولنے والا نہیں تھا۔ پریشان ہو کر میں ان کے یہاں گیا، میں نے کہا قتادہ تم تو جانتے ہو
مجھ کو اللہ اور اس کے پاک رسول سے سچی محبت ہے، تم تو مجھ سے بات کرو۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر میں نے کہا، پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر میں نے کہا، اور انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بس یہ سن کر میں آنکھوں میں آنسو لے کر واپس آ گیا۔ ایسے سب حالات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں جاتے تھے، کہتے ہیں میں سلام کرتا تھا اور غور سے دیکھتا تھا کہ حضور کی ہوٹ ہلے یا نہیں، لیکن حضور میری طرف سے نگاہ پھیر دیتے تھے۔ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تو حضور میری طرف دیکھتے، لیکن جب میں متوجہ ہوتا تو آپ نگاہیں پھیر دیتے تھے۔ ایسے سب حالات تھے کہ قرآن نے خود اس کی منظر کشی کی، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اب سننا جو آپ کو سنانا تھا، اسی زمانے میں، اسی نازک وقت میں غسان کے بادشاہ نے اپنے خصوصی قاصد کو اپنا خط دے کر بھیجا۔ غسان کا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے خط لکھا کعب بن مالک کو اور اپنے خاص قاصد کے ذریعے بھیجا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں ایک دن بازار کی طرف نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی پکار رہا ہے کعب بن مالک کہاں ہے؟ میں آگے بڑھا، میں نے کہا میں ہوں کعب بن مالک، کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں شاہ غسان کا قاصد ہوں، بادشاہ غسان کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، بادشاہ نے تمہارے نام خط بھیجا ہے۔ اس نے وہ خط میرے حوالے کیا، اس میں یہ لکھا تھا بلغنی ان صاحبک قد جفاک ولم یجعلک اللہ بدار مصیرتک ولا حوالک فالحق بنا مواسیک، کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ لکھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے اور تم ایسے نہیں ہو کہ جو اس طرح ذلیل ہوتے پھرو۔ خدا نے تم کو عزت کا مقام دیا ہے، اس لیے تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری غمخواری کریں گے، تمہیں عزت و نعمت سے نوازیں گے۔ آپ غور کیجیے، اتنا بڑا بادشاہ ان کو دعوت دے رہا ہے، اپنے خاص قاصد کو بھیجتا ہے، خط دے کر بھیجتا ہے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری ہر طرح خدمت کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کیسا مضبوط ایمان ہے ان کا، انہوں نے اس خط کو لیا اور کہا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا إِلَى التَّنُّورِ فَسَجَدْتُهَا، ان کے الفاظ ہیں روایت میں کہ میں وہ خط لے کر گیا اور میں نے اس کو تنور میں ڈال دیا، اس کو جلا دیا۔ گویا کہ زبان حال سے انہوں نے بادشاہ غسان کو یہ پیغام دیا کہ ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی کافر حکومتیں، ان کا مال، ان کا اسباب، ان کے خزانے سب مل کر بھی کسی ایک مومن کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، کسی ایک مومن کے ایمان کو خرید نہیں سکتے۔ آج ہمیں بھی یہ طرز عمل اپنانا ہوگا، آج ہمیں بھی اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرنی ہوگی، اپنی اولاد کو بھی ہمیں ایمانی غیرت اور حمیت کے راستے پر ڈالنا ہوگا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، آج آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں ایمان و یقین کی محنت بڑھانی ہے، توحید کی عظمت اپنی اولاد کے دلوں پر نقش کرنی ہے، اور بے حیائی، بے شرمی کے انداز سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات کو آسان بنانے کی جو محنت ہو رہی ہے اس میں آپ کو حصہ لینا ہے۔ یہ جو نکاح کی مشکلات ہیں، یہ جو نکاح کے سلسلے میں ہونے والی خرافات اور رسوم و رواج ہیں، ان کی وجہ سے بہت دشواریاں ہو رہی۔ اللہ کے لیے اب سمجھ جائیے، اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اس ملک میں چند سالوں کی ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، ان میں ہمیں ان سالوں کو استعمال کرتے ہوئے ہر دن ہر رات محنت کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اپنی ملت کو مضبوط بنانا ہے، اپنے معاشرے کو پاک صاف کرنا ہے۔ یہ اچھا مزاج نہیں ہے کہ لاکھوں لاکھ روپے شادی بیاہ کی تقریبات میں فضول خرچ کیے جائیں۔ یہ اچھا مزاج نہیں ہے کہ شادی بیاہ میں رسم و رواج کے نام پر مال و اسباب کا ضیاع کیا جائے۔ یہ اچھا مزاج نہیں ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ عمر تک گھروں میں بٹھا کر رکھا جائے، تعلیم کے نام پر یا روزگار کے نام پر یا اور کسی بہانے سے
شادی میں تاخیر کرنا در حقیقت بے حیائی کے دروازے کھولنا ہے۔ اسی طرح جہیز کا دین ہے، یہ بہت بڑا ناصور ہے اس معاشرے کا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ بارات کو ختم کیجیے، کوئی ضرورت بارات کی نہیں ہے، بارات غیر اسلامی چیز ہے۔ ہمیں مسجدوں میں نکاح کا مزاج بنانا ہوگا، بغیر بارات کے لوگ مسجدوں میں پہنچ جائیں اور وہاں سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ یہ جو دعوت طعام لڑکی والوں کی گھر رکھی جاتی ہے، لڑکی والوں کی یہاں بڑی دعوت ہو رہی ہے، اس کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ کہ اس کو علماء ناجائز نہیں کہتے، لیکن اسلامی شریعت نے اس کی کوئی ترغیب نہیں دی ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، ان کے لیے خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ ان پر دعوت کا بوجھ ڈالا جائے اور ان کو اس کا پابند کیا جائے کہ وہ عالیشان دعوت کریں، لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں۔ وہ تو اپنے جگر کو رخصت کر رہے ہیں، ان کے لیے تو بڑے امتحان کا وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے۔ جو ماں باپ اولاد کو، بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں، ان کے دل سے پوچھیے کہ وہ کیسے رخصت کرتے ہیں، ان کو کس کس طرح کے اندیشے ہوتے ہیں، کس طرح کی مستقبل کے سلسلے میں ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، کیسی سوچیں ان کو آتی ہیں، اور پھر بولو کرائی اولاد کو روانہ کرنا، گھر سے رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بیٹی جو بہت ہی محبت کرنے والی ہوتی ہے، اس دل سے باپ اس کو رخصت کرتا ہے۔ ماں کس طرح اپنے کلیجے سے الگ کر کے اس کو رخصت کرتی ہے، کیسا آزمائش کا وقت ان کے لیے ہوتا ہے۔ یہی بچی تھی جو اب تک ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی، ابھی اس کو دوپٹہ صحیح سے اڑنا نہیں آیا کہ اس وقت سے وہ کہتی تھی کہ امی میں آپ کا ہاتھ بٹا دوں گی، میں آپ کی جگہ برتن دھو دوں گی، کپڑے میں دھو دوں گی، آپ کے سر میں تیل ڈال دوں گی۔ اس وقت سے لے کر جوانی تک اسی بچی نے اپنی ماں کی قوت بازو بن کر گھر کے کام کاج کو انجام دیا، ہر طرح راحت پہنچائی، اپنے باپ کی خدمت گار بنی رہی۔ اب اس کو دوسرے گھر رخصت کرنا ہے۔ یہ آزمائش کی گھڑی ہے، یہ وقت امتحان کا ہے، یہ وقت ماں باپ کے لیے ایسا ہے کہ جب وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا پاتے، وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا پاتے، اور وہ بہت ہی جن پر کلیجے پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ شریعت کا حسن ہے، اسلامی شریعت کا جمال ہے، اسلامی شریعت کا توازن اور اعتدال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں ان ماں باپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جن کے لیے آزمائش کا وقت ہے، اور ان کے یہاں دعوت طعام کو لازم نہیں قرار دیا گیا۔ اب مسلمانوں نے اپنے طور پر اس کو ضروری قرار دے دیا، اس رسم کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ یہ مزاج جتنا کمزور پڑتا جائے گا اتنی راحتیں پیدا ہوتی جائیں گی۔ نکاح جتنا کم خرچ والا ہوگا، آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی برکتیں نصیب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان من اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے۔ خرچ جتنا کم ہوگا برکتیں اتنی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے نکاح کو سادہ اور آسان بنانے کی مہم مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ماتحت شروع کی ہے۔ آپ کے شہر دنیا میں بھی اصلاح معاشرہ کمیٹی قائم ہے، اور انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ کی طرف سے قائم کی گئی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ خواتین میں بھی کام ہو رہا ہے، مردوں میں بھی کام ہو رہا ہے۔ آپ تمام بہنوں کو اس مہم کا حصہ بننا چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کاموں میں آپ کو حصہ لینا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نئی نسل دین و ایمان کی راہ پر قائم رہے، اس کے اندر اخلاق و کردار کی پختگی پیدا ہو، اور نکاح اور ازدواجی زندگی سے جڑی ہوئی تمام چیزیں سنت و شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے دین کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہو۔ جو نظام ہمیں دیا گیا ہے اس نظام کو ہم اپنائیں، اپنی من کی چاہتوں کو، اپنے دل کی خواہشات کو ہم دین و شریعت کا حصہ نہ بنائیں۔ اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور نجات ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنیں یہاں سے
یہ پیغام عالمیہ مسجد پر صلی اللہ علیہ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کا لے کر جائیں گی اور اپنے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے سماج اور معاشرے میں اس کو عام کرنے کی فکر کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کو دین سے جڑ کر دین کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں اور اسی پر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔